اسرائیل نے غزہ میں امداد پہنچانے کا ہر وہ راستہ بند کیا ہوا ہے جس سے بھوک سے بلکتے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ مل سکے۔ غزہ کی طرف امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کی 42 کشتیوں پر اسرائیل نے دھاوا بولا ہے۔ 450 کے قریب لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یرغمال بنائے جانوں میں سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے، ماہر سلامتی امور ہیں۔ سید محمد علی صاحب بہت شکریہ، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل، کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، بالکل خیریت سے۔ سر مجھے بتائیں کہ یہ تو یعنی ایک پیس ڈیل کی طرف اور اس وقت پوسچر بڑے اچھے جا رہے تھے، لیکن 450 لوگوں کو جو کہ امداد کے لیے پہنچ رہے تھے ان کو یرغمال بنا لیا گیا۔ پھر ہم نے کنڈیم بھی کیا اس کو، اور وہ معاہدے کی بات بھی ذرا شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں ڈسکشن کا۔ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر آپ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معاہدہ ابھی ہوا نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک پلان، ایک آئیڈیا صدر ٹرمپ کی طرف سے 8 اہم عرب اور مسلم ممالک کی ساتھ کنسلٹیشن کے نتیجے میں پیش کیا گیا ہے، لیکن ابھی حماس نے اس کو سائن نہیں کیا ہے، اس کو اگری نہیں کیا ہے۔ ابھی مشاورت کا عمل جو ہے حماس اور اسرائیل، دیکھیں باقی ممالک عالمی برادری تجویز تو دے سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو دونوں قوتیں آپس میں برسر پیکار ہیں، یہ جنگ تو اسرائیل اور حماس کے درمیان ہے۔ تو کیا اسرائیل اور حماس اس کو مان رہے ہیں اور ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ابھی ایسا نہیں ہے۔ حماس کی طرف سے بھی میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ان کے 3 بڑے گروپس ہیں حماس کے اندر بھی، جس میں فیصلہ ہونا ہے۔ ان کا جو سیاسی ونگ ہے وہ دوحہ میں بیس ہے، جس کے خلاف حملہ کیا تھا اسرائیل نے چند ہفتے پہلے۔ ایک اور ان کا گروپ جو ہے وہ ترکی میں بیسڈ ہے، وہ بھی سیاسی وابستگی رکھتا ہے، لیکن ان کا جو ملٹری ونگ ہے وہ تو غزہ میں موجود ہے اور وہ لڑ رہے ہیں۔ اور اصل میں ابھی حماس کے اندر یہ سوچ ہے کہ سیاسی ونگ ہے وہ مذاکرات میں شامل ہے اور پازیٹیو رسپانس ان کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن جو ملٹری ونگ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ ہمیں ڈسارم کر دیں گے، جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے کہ جناب ہم ہتھیار پھینک دیں، ہم تمام اسرائیلی قیدی واپس کر دیں اور ہمارا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم اپنے تو ان ریٹرن کیا دے سکتا ہے اسرائیل؟ تو علی، اگر حماس اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا تو جو ممالک نے کچھ سائن کیا ہے کیا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، یا وہ چلتا رہے گا ون سائیڈڈ کانٹریکٹ یہ چلتا رہے گا کہ جی آپ نے تو سائن کر دیا تھا؟ دیکھیں نادیہ، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی یہ کانٹریکٹ کوئی ہوا نہیں ہے، یہ کسی نے کچھ سائن نہیں کیا ہے ابھی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ سر لیکن انڈورس تو کر دیا نا۔ اچھا، کسی ملک نے کچھ ابھی تک سائن نہیں کیا۔ کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم سوال سر ایک بار سوال کا مقصد اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وہ پیس ڈیل ہی نہیں ہے جس پر ہم نے اگری کیا تھا، انڈورس کیا تھا، یہ وہ پیس ڈیل نہیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن سگنیچر کچھ نہیں ہوئے، کچھ فائنل نہیں اگری کرنا اور بات ہے اور سائن کرنا اور بات ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگری کرنے کا مطلب ہے آپ نے مجھ سے ایک آئیڈیا شیئر کیا، مجھے ٹھیک لگتا ہے، اس میں یہ پاسبل ہے، ڈویبل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فائنل شکل ہے اور میں نے اس کے اوپر سائن کر دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل، کیونکہ کچھ لوگ پرسیپشن یہ دے رہے ہیں کہ سائنز ہوئے ہیں، دوسرے ممالک نے سائن کیے ہیں، کوئی سائن نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں وہ آئیڈیا صدر ٹرمپ نے شیئر کیا ہے ان 8 ممالک کے لیڈرز کے ساتھ، اور یہ ایک سنجیدہ گفتگو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ صدر ٹرمپ 8 ملک یا 80 ملک بھی سائن کرتے ہیں، لیکن جو 2 قوتیں لڑ رہی ہیں اسرائیل اور حماس، جب تک وہ اگری نہیں کریں گے تو باقی دنیا کے سائن کرنے سے کیا ہوتا ہے اگر سائن کر بھی دیں، جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو ایک تصویر کا رخ بتایا کہ حماس کے اندر کیا صورتحال ہے، تو اگر وہ مانیں گے بھی تو بالکل منوان ان 20 پوائنٹس کو نہیں مانیں گے، وہ کچھ نہ کچھ اپنا اثر رسوخ، اپنی صلاحیت برقرار رکھنا چاہیں گے، پہلی بات۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف آتے ہیں، جو آپ نے بتایا فلوٹیلا پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ جو حملہ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل ہیومینیٹیرین ریلیف انکنڈیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے غزہ نہیں پہنچنے دینا چاہتا جب تک کہ یہ ڈیل کمپلیٹلی سائن نہ ہو جائے۔ تو اگر وہاں دنیا کی طرف سے کوئی ریلیف غزہ پہنچنا چاہتا ہے تو اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو اس وقت تک روکے رکھا جائے، اس وقت تک ادویات، خوراک، پانی وہاں نہ پہنچے جب تک کہ حماس سرنڈر نہ کر دے۔ تو یہی تو اصل جنگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے کہ بہت سے ممالک، 40 سے زیادہ ممالک کے لوگ جاتے ہیں
اور ایک علامتی طور پہ رسک لیتے ہوئے ایک ہیومینیٹیرین ایک انیشیٹو لانچ کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ توقع کہ اسرائیل ان کو آنے دے گا، یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ تو جب تک یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس جب تک اگری نہیں کرتے کہ سیز فائر ہو جائے، قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے، حماس ڈس آرم کر جائے اور انخلا ہو جائے اسرائیلی فوجوں کا غزہ سے، لیکن سر مجھے یہ بات بتایا، پھر آپ اس بات نہیں آگئے، مجھے بات بتایا اس سے پہلے جب یہ ڈسکشنز ہو رہی تھی ساری عرب ممالک کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ، وہاں تو کہیں یہ کنڈیشن ہم نے زیر بحث اس طرح نہیں دیکھی کہ حماس کا ماننا ضروری ہے۔ وہاں تو یہ کہا گیا کہ حماس ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کو ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانی تب بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، پروسیڈ کرنا ہے ہم نے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ حماس اور اسرائیل فریق ہیں۔ سر ایسا تو نہیں تھا اس پہلے والے معاملے میں۔ دیکھیے جو 20 اس کے نکات ہیں جی وہ بین الاقوامی برادری کے اوپر یہ پابندیاں اور یہ نکات کا اطلاق نہیں ہے۔ یہ 20 پوائنٹس جو صدر ٹرمپ کی طرف سے مسلمان ممالک کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد تجویز کیے گئے ہیں، وہ حماس ہی کے اوپر 20 پابندیاں ہیں، اس کو یوں سمجھیں۔ تو جب تک حماس اس کو نہیں مانے گی وہ کیسے اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ مثلاً کہ جی حماس جو ہے تمام ہتھیار پھینک دے، مثلاً فیوچر میں حماس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، مثلاً وہاں پہ فلسطین میں نئی حکومت لائی جائے ٹیکنوکریٹ کی جس کا موجودہ نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ حماس کے لوگ اگر انخلا چاہتے ہیں تو ان کو فری پیسج دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں حماس سے براہ راست متعلق ہیں۔ اگر باقی دنیا مان بھی لے، حماس نہ مانے تو اس پہ عملی طور پہ یا فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کے امکانات بہت روشن نہیں ہیں۔ بالکل۔ اچھا تو ذرا یہ فلوٹیلا شپس کی اگر بات کریں علی، شروع میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ جو وار شپس ہیں اٹلی نے بھیجی ہیں، اسپین نے بھیجی ہیں اس کو گارڈ کرنے کے لیے، ان کیس اگر اسرائیل کی طرف سے کچھ حملہ ہو تو وہ وار شپس اکوپڈ تھی لڑنے کے لیے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ جب یہ اب حملہ ہوا ہے، ان کو ہاسٹیج بنا کے لے گئے ہیں، تو انہوں نے کچھ ریٹیلیشن میں کچھ بھی نہیں کیا ان وار شپس نے، یا وہ پہلے ہی چلی گئی تھی چھوڑ کے؟ اس کی وجہ نادیہ بالکل واضح ہے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فلوٹیلا ہے یہ کوئی سرکاری سطح پہ عالمی برادری کی جانب سے نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں نے انڈیویجولی یہ ایکشن لیا ہے جو بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ رسد اور مدد جو ہے غزہ کے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ لیکن کچھ ریاستوں نے ان کے ساتھ علامتی طور پہ اس کو سپورٹ کیا، انڈورس کیا۔ آپ نے جس طرح کہا کہ کچھ نے نیول شپس بھی اسکارٹ کے لیے بھیجے، تو ان سے آپ یہ حقیقت پسندانہ انداز میں یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اگر اسرائیل کی بحریہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیتی ہے، اس پہ قبضہ کر لیتی ہے، تو آپ کسی ملک سے توقع نہ کریں کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لگیں گے۔ وہ صرف ایک علامتی یوں کہنا چاہیے کہ سولیڈارٹی، یکجہتی کے اظہار کے طور پہ وہ شامل ہو رہے ہیں۔ جس طرح آپ مثال کے طور پہ کسی ملک میں پریڈ ہوتی ہے تو ایک دو اور ملکوں کے فوجی بھی اس پریڈ میں شامل ہو جاتے ہیں، بھئی اس کا مطلب ایک سولیڈارٹی اور یگانگت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ بھی لڑیں گے۔ تو پھر تو علی لگژری کروز بھی جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک نے صرف اپنی اچھی پبلسٹی کے لیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے یہ پوز کیا ہے، ورنہ ایک وار شپ کو آپ ساتھ کیوں بھیج رہے ہیں ایسے، مطلب جسٹ فار پوزنگ؟ حد ہو گئی ہے، اتنی منافقت دنیا میں ہے، یہ اتنی منافقت ہمارے سے، مجھے لگتا ہے کہ اس ایشو کو لے کے پبلک سپورٹ کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ سطح پہ تو یہ ممالک ڈرامہ کر رہے ہیں سارے۔ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی نادیہ، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک براؤنی پوائنٹس اور گڈ آپٹکس اور اچھی صورت ملے وہ کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب اگر اسرائیل کی نیوی آ گئی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے کہ بھئی ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن ہم کوئی اسرائیل سے جنگ تو نہیں چاہتے۔ میں آپ کو ایک اور بڑا دلچسپ پوائنٹ بتاؤں کہ ابھی یہ جو پیس ڈیل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ باقی جو فلسطینی ہیں ان کی جان مال عزت کو بچایا جائے، ان کی زندگی کو نارملائز کیا جائے، یہ کوئی مسئلہ فلسطین کا حل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اس کی مخالفت کہاں سے کی جا رہی ہے؟ ان کی مخالفت مسلم دنیا کے اندر بھی وہ جماعتیں کر رہی ہیں جو کہ سیاست کرتی ہیں مسئلہ فلسطین کے اوپر۔ اور دوسری جانب بہت دلچسپ بات نادیہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی مخالفت جو ہے قدامت پرست جو انتہا پسند یہودی ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ تو فلسطینیوں کی پھینٹی لگا رہے ہیں، آپ تو جیت رہے ہیں، تو آپ ہارنے والے کے ساتھ ڈیل کیوں کر رہے ہیں؟ تو نتن یاہو کے اوپر بھی دباؤ کہ آپ ڈیل نہ کریں، آپ جنگ جاری رکھیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اس وقت آخری بات میری یہ ہے نہیں سر، آخری بات سے پہلے ایک چیز، ایک سوال اور، کہ ان جانوں کو بچایا جائے. جو مسئلہ فلسطین کا یہ فوری اور آخری حل نہیں ہے، اس کی جانب ہمیں مسلسل سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری رکھنی پڑیں گی. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں بجا فرمایا. بہت شکریہ سید نول صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں.